ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہماری خوش بختی ہے کہ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب، معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع ہے راہ نجات کا، وہ ہے شکر کی اہمیت، اور شکر کے تعلق سے ہم یہ بتا دیں کہ اللہ نے جو ہماری زندگی ہمیں عطا کی ہے، یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کی چیز ہے، اور زندگی میں ہماری بہت سارے رنگ گھولے، خوشیاں دی، غم دیا، اور آسائشیں دی، آرام دیا، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز کا شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ہر لمحہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک چیز اور ہے، ایک چیز یہ ہے کہ ہم اچھے وقتوں میں اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں، لہٰذا اس پر مولانا صاحب سے ہم تفصیلی رہنمائی حاصل کریں گے، اور بات کا آغاز ہم اس سوال کے ساتھ کر رہے ہیں کہ مولانا صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ شکر کی اہمیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، شکر ایک انسانی خوبی ہے۔ جس آدمی کے طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی صفت رکھی ہے، وہ ہر انسان کے احسان، اس کی ہمدردی، اس کی خوبی پر شکر گزار ہوتا ہے۔ ہر انسان کا بھی شکر ادا کیجیے، اللہ کا بھی شکر ادا کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بہت سارے لوگوں کو دی ہے، لیکن ایک بات قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک بڑا فائدہ یہ بیان فرمایا ہے۔ اب سے چند دن پہلے جی، دعا کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ یوں سمجھیے کہ دعا کا جو مقصد ہے وہ شکر سے بھی حاصل ہوتا ہے، بے شک، اس لیے کہ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، پریشانیاں دور ہونے کی دعا کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ راحتیں حاصل ہوں، زیادہ سے زیادہ ہماری ضرورتیں پوری ہوں، ہر پریشانی سے ہم بچ جائیں۔ بے شک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر کیا جی، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ بے شک، اور ازیدکم نہیں کہا، لا ازیدن، لام تاکید کا لگایا اور نون مشدد تاکید کا لگایا، یعنی ضرور بضرور تمہیں مزید نعمتیں دوں گا اگر تم نے شکر کیا۔ بے شک، وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، جی، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرح سے ہم دعا مانگ کر اللہ تعالیٰ سے نعمتیں حاصل کرتے ہیں اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح سے جو ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ مزید حاصل ہونے کے لیے ہم راستے کھولتے ہیں۔ ہم اپنی عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک دوست نے آپ کو گھر پہ مدعو کیا، کھانا کھلایا، آپ نے ان کے گھر کے لوگوں کی موجودگی میں کہا بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا، بہت خوب، بہت دل خوش ہوا۔ آپ جب اس طرح سے کرتے ہیں تو ان کا دل خوش ہوتا ہے، بے شک، اور آئندہ بھی ان کا جی چاہتا ہے کبھی کبھی آپ کو بلائیں۔ اور اور اس کے برخلاف جی، آپ نے کھانا کھایا اور آپ نے کہا کہ آپ کی بیوی کو کھانا بنانا نہیں آتا، اس میں تو نمک کم ہے، اس میں نمک کم ہے، اس کے اندر تو چینی زیادہ ہو گئی، شکر تو شہد بنا دیا، اس کا پینا مشکل ہو وہ رہا ہے، ناراضگی پیدا ہو جائے گی، اس طرح سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بیچاری اندر سن رہی ہے۔ اس کو لگا، انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ کے دوست ہیں، آپ جانے کہیں بھی کھلائیے پلائیے، یہاں نہ لائیے گا ان کو۔ مولانا صاحب، اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں۔ جی، اللہ تعالیٰ اس شکر کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ شکر کرو اور ناشکری مت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے احادیث میں اس بات کا بار بار اظہار فرمایا ہے، بار بار تاکید فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں، ہم جب کہتے ہیں الحمدللہ، پانی پیتے ہیں ہم کہتے ہیں الحمدللہ، یہ شکر ہی ہے، چاہے شکر کے لفظوں میں ہو یا الحمدللہ کے لفظ میں ہو یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ان لفظوں میں ہو، یہ تمام الفاظ جو ہیں شکر کے ہیں۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جی جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جیسا میں نے شروع میں کہا، یہ ایک صفت ہے انسان کے اندر کی۔ ایک آدمی ہمیں ٹھنڈا پانی کا ایک گلاس دیتا ہے، ہمیں پیاس لگ رہی تھی، اس نے پانی کا ایک گلاس دیا، ہم پانی پیتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں تھینک یو، شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اس سے اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے، یعنی ایک دل کی کیفیت ہے، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کے دل سے یہ صدا نکلتی ہے کبھی شکریہ۔ اور اللہ کا شکر تو ادا نہیں ہو سکتا مولانا صاحب، ہم کتنا دن رات اگر سجدہ ریز ہو کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو میرے خیال سے اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایک سانس دیکھیے، ایک ایک سانس اللہ کی عطا ہے۔ ہم دنیا کو دیکھ پا رہے ہیں، دنیا کی رنگت کو دیکھ پا رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ زبان سے بول پا رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دماغ سے سوچ پا رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو سماج میں آپ کی عزت ہے، آبرو ہے، دنیاوی آسائشیں ہیں، یہ تمام تر چیز جو ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ اس کا جتنا شکر ادا کیا جا سکے اتنا کم ہے مولانا صاحب، لیکن پھر بھی ناشکری کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ اللہ نے تو ہمیں یہ دیا نہیں، اللہ نے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا، اللہ نے تو ہمیں کمزور بنا دیا۔ تو اس طرح کی جو ناشکری کے کلمات ہیں ان پر بھی مولانا صاحب کو بیان چاہیے۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جی، لیکن اس کے باوجود آپ کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اللہم لا احصی ثناء علیک، پروردگار میں تیرے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلا شبہ انت کما اثنیت علی نفسک، تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود اپنا بیان کیا ہے۔ بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ بے شک بے اتنی نعمتیں ہیں، جیسا آپ نے بتایا ایک ایک سانس قابل شکر ہے۔ آپ کبھی کسی بوڑھے سانس کے بیمار آدمی کو سردی کے موسم میں صبح کے وقت دیکھیے، ایک سانس لینا اور اس سانس کا باہر نکالنا ایک عذاب ہوتا ہے اس کے لیے۔ اس کے پھیپھڑے خراب ہو چکے ہیں، اس کے جسم خراب ہو چکا ہے، سانس لینے میں دقت ہوتی ہے، بات کرنے کا اسے ہوش نہیں ہے، بچہ کوئی پوچھ رہا ہے اسے ہوش نہیں ہے، اپنے سانس سے پریشان ہے۔ ایک ایک سانس کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک چیز ہم نے سامنے دیکھی اور اس کے بارے میں ہمارے ذہن میں ایک بات آ گئی، آنکھ کی روشنی ایک نعمت ہے۔ بے شک کسی ایسے آدمی کو دیکھیے جس کی آنکھیں چلی گئی ہیں، اس کو پتہ چلتا ہے۔ ایک آدمی کانوں سے بہرا ہے، کانوں کا صحیح ہونا یہ بولنا سیکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جو بچے پیدائشی طور پر کانوں سے معذور ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، بے شک جی، اس لیے کہ کانوں سے سنتے تو زبان سے بولتے، سیکھتے، وہ نہیں ہوتا۔ تو بولنا اور بول سکنا ایک نعمت، سن لینا ایک نعمت، دیکھ سکنا ایک نعمت، یہ معمولی بات ہے۔ اس طرح سے آدمی انگلی کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کے انگلی ایک ایک انگلی کے اندر 3 4 جوڑ ہیں اور وہ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی ایک نعمت۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک رگ بھی دب جاتی ہے تو اس انسان کا ایک جسم کا حصہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ بالکل تو ایک ذرا سی رگ کا یہ حال ہے، تو اللہ نے تو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی۔ ہمارا صاحب سورہ رحمان میں اس کا ذکر ہے، بیان فرمائے اس کا مفہوم ہلکا سا۔ جی ہاں، سورہ رحمان میں جگہ جگہ اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جن و انس، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کے بارے میں کہو گے کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے ہم محتاج نہیں۔ آپ چلتے پھرتے ہاتھ پیر میں ایک آدمی کو فالج ہو گیا، جی ایک ہاتھ اس کا جو سب کچھ کر رہا تھا ایک دم رسی کی طرح لٹک گیا جی۔ اب اس کو اگر سینے تک لانا ہے تو اس کو یوں پکڑے گا اور یوں لے کے آئے گا، چھوڑ دیا تو پھر گر جائے گا، وہ اس طرح سے رسی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ایک تندرست ہٹا کٹا آدمی بے جان ہو جاتا ہے، اب وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کے ہم نے اطلاع سنی تھی، بوڑھے آدمی تھے، وہ جو فالج کا حملہ ہوا کھڑے کھڑے گر پڑے، اللہ اکبر، ادھر ایک ٹانگ جو ہے ان کی بالکل معذور ہو گئے وہ، اب اس کے بعد اٹھنے کے لیے کوئی آدمی اٹھائے گا تو اٹھیں گے وہ۔ یہ ساری نعمتیں جب تک چھین نہیں جاتی ہیں اس وقت تک قدر نہیں ہوتی۔ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں جی، اور وہ نعمتیں کیا ہیں؟ ایک تندرستی اور ایک فرصت۔ بے شک جی، آدمی جب تندرست ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کیا نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہم نے کھا سکے یہ بھی ایک نعمت، کھانے کے لیے دیا یہ بھی ایک نعمت، اس کا بھی شکر لازم ہے۔ کھا سکے یہ بھی ایک نعمت ہے، پیٹ میں اتر گیا وہ ایک نعمت ہے،
اترنے کے بعد وہ آفت نہیں بنا، درد نہیں ہوا، یہ ایک نعمت ہضم ہو گیا، وہی اور اپنے آپ ہضم میں ہو گیا، نعمت ایک ہے۔ نعمت ہے، وہ خارج ہو گیا، ایک نعمت اور ہے۔ مولانا صاحب ان تمام تر چیزوں کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ جی مثال کے طور پر روزہ ہے، روزے میں ہم پانی نہیں پیتے ہیں تو ہمیں پیاس کا اندازہ ہوتا ہے، جی ہاں۔ بھوک کا اندازہ ہوتا ہے، کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، مثال کے طور پر دنیاوی چیز دولت کی بات کریں ہمارے پاس نہیں ہے تو کتنی ساری نعمتوں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، اس کا احساس ہمیں تب جی ہوتا ہے۔ جی بالکل، آدمی سوچتا رہتا ہے کہ ہم بھی یہ چیز لے لیتے۔ جی جی ایک آدمی جو پسند آ رہا ہے کپڑا خرید رہا ہے، ہم بیٹھے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی لے لیتے۔ بالکل ایک آدمی آم خرید رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے تو ہم بھی آم خریدتے۔ یہ ایک ایک نعمت کا اللہ تعالیٰ احساس دلاتا تو ہے۔ اللہ نے اس لائق ہمیں بنایا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مولانا صاحب اس میں اب میں اگلا جو سوال ہے میرا وہ یہی ہے کہ اللہ کا شکر ہم کس طرح سے ادا کریں؟ ہاں یہ اہم سوال ہے۔ دیکھیے ایک شکر عملی ہوتا ہے، جی جی ایک شکر زبانی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے، جی ایک شکر اعتقاد کا دل کا دل ہوتا سے ہے۔ ہوتا ہے، جی دل میں اگر شکر نہیں ہے تو زبان پہ الفاظ نہیں آئیں گے، بے شک ہاتھ پیر اس کے لیے نہیں چلیں گے۔ بے شک دل کا شکر یہ ہے کہ دل میں احسان مند ہو Yes. کہ پروردگار یہ نعمت ہے، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ بے شک اگر یہ کہے کہ قابل کیوں نہیں تھا، ہم نے کمایا ہے، ارے کمانے کے قابل کس نے کیا؟ آپ نے ہاتھ پیر تمہارے مفلوج ہو جاتے تو کیا کما لیتے؟ جی تمہارے دماغ کام نہیں کرتا، سڑک پہ پھرتا ہوا ایک آدمی پاگل کو دیکھ لیجئے، وہ کما سکتا ہے؟ نہیں وہ تو اینٹ پھینک رہا ہے، جی گالی دے رہا ہے، منہ بناتا ہوا پھر رہا ہے۔ بے شک جی دماغ کو اس قابل کیا، ہاتھ پیر کو اس قابل کیا، کام ہمیں ملا اور ہم کر سکے، یہ ساری نعمتیں ہیں، ان کا شکر کرنا۔ تو دل کے اندر جذبات شکر پیدا ہوتے ہیں، بے شک یہاں سے شکر شروع ہوتا ہے۔ بے شک پھر اس کے بعد زبان سے کہتا ہے آدمی اللہ تیرا شکر، تو انہیں تندرستی دے یار تیرا شکر۔ سارے شکروں کے بعد مولانا جلال الدین رومی نے ایک جگہ کہا ہے جی کہ یہ شکر کی توفیق ایک شکر ہے، اس پر ایک شکر لازم ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ پروردگار تیرا شکر ہے، یہ شکر کرنے کی توفیق جو ملی یہ بھی ایک عظیم نعمت ہے، اس کا بھی شکر لازم ہے۔ بے شک پھر اس کے بعد ایک عملی شکر ہوتا ہے۔ جی مثال کے طور پر ہاتھ پاؤں ہمارے تندرست ہیں، کسی کمزور کی ہم مدد کریں، یہ ہاتھ پیر کی طاقت کا شکر ہوگا۔ بے شک کسی آدمی کو ہمارے پیسے کی ضرورت ہے اور ہمارے پاس گنجائش ہے، یہ پیسے کا دولت کا شکر ہے کہ اس کو اس کی مدد کریں۔ یہ بھی ایک شکر یہ بھی شکر کی ایک عملی شکل ہے، ہاتھ پیر سے مدد کرنا، زبان سے اثر و رسوخ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، افسران آپ کی عزت کرتے ہیں۔ آپ نے سفارش کی کہ وہ ایک نوجوان ہے، یہ اچھی صلاحیتوں کا لڑکا ہے، محنتی ہے، بیچارہ خالی پھر رہا ہے، آپ دیکھیے کوئی کام ہو، تو ان کو آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ لگ گیا۔ اب وہ اگر 10 برس بھی اس نے نوکری کی جی اور 10 برس میں اس کو لاکھوں روپے ملے، جی ان سب میں آپ کا حصہ ہو گیا، سبحان اللہ آپ کا کچھ گیا نہیں۔ آپ کی صلاحیت اور آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے اثر و رسوخ کی نعمت دی ہے، آپ کو زبان کو جو ایک تاثیر دی ہے، جی یہ اس کا شکر ادا ہو گیا۔ بے تو شکر مختلف قسم کے ہوتے ہیں، اس لیے اثر و رسوخ کا شکر، ہاتھ پیر کا شکر، جی ہاتھ پیر سے لوگوں کی مدد کیجیے۔ ایک کمزور آدمی ہے، اس سے کوئی چیز لے کے جایا نہیں جا رہا ہے، جی ہم نے دیکھا، ہم نے کہا بڑے میاں چچا میاں یہ آپ کو لے جانا ہے، کہاں لے جائیں گے؟ میں پہنچا دوں۔ میں پہنچا دوں۔ جی اس نے کہا بیٹا پہنچا دو، بہت اچھا ہے۔ آپ نے اٹھایا اور آپ اس کے گھر تک پہنچا کے اور آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شروع زندگی میں جی ایک بڑی بھی تھیں جو اپنے مشرکانہ عقیدے پر بہت سخت تھیں، مضبوط تھیں، انہوں نے کہا کہ میں ایسے شہر میں نہیں رہ سکتی جی جہاں لات اور حبل اور عزا کو برا کہا جاتا ہوں، تو وہ شہر چھوڑ کے جانے لگیں۔ جی لیکن سامان زیادہ تھا، بڑی بھی سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں مل گئے، آپ نے فرمایا کہ اماں میں پہنچا دوں، کہاں تک پہنچائیں گے؟ جی تو انہوں نے کہا بیٹا پہنچا دو۔ جب کچھ دور تک پہنچایا، وہاں پہنچانے کے بعد جہاں سے ان کو سواری ملنے کی امید تھی وہاں وہ پہنچ کے انہوں نے کہا بیٹا بس رکھ دو۔ اب وہ کچھ مزدوری دینے لگیں۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں مزدوری کی کیا ضرورت ہے؟ جی آپ قابل احترام ہیں، بزرگ ہیں، میں نے آپ کی تھوڑی سی مدد کر دی، اس میں کوئی شکر کی کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تو بہت اچھا آدمی ہے۔ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتی ہوں، مکے کے اندر کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں اور یہاں ایک خطرناک آدمی محمد پیدا ہو گیا ہے جو حبل اور لات اور عزا کو اور ان چیزوں کو برا کہتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھائی اور کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم، دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جسم کا شکر ادا کیا، جوانی کا شکر ادا کیا، تندرستی کا شکر ادا کیا۔ تو شکر عملی بھی ہوتا ہے، شکر زبانی بھی ہوتا ہے، شکر ہاتھ پیر کا بھی ہوتا ہے، شکر مال کا بھی ہوتا ہے۔ ہر چیز کو اللہ کے حکم کے مطابق جب آپ خرچ کرتے ہیں
تو اس چیز کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ کوئی بہتر کام ہم کریں، بزرگوں کی خدمت کریں، کسی بھی انداز میں کسی کی ہم مدد کرتے ہیں تو وہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ بالکل۔ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ بھی شکر کا ایک انداز ہے۔ الحمدللہ کسی بات پر کہتے ہیں، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، وہ بھی شکر کا انداز ہے۔ یہ سب شکر ہیں۔ مولانا صاحب ایک طریقہ اور اس کے بعد ہم کالر کی بات سنیں گے، نماز شکر کا بھی ایک طریقہ بتا دیں۔ ہاں، یہ اچھی چیز آپ نے پوچھی ہے۔ شکر میں یعنی یوں سمجھیے کہ شکر کے الفاظ بھی ادا ہونے چاہیے، جی شکر کے استعمال جسم میں بھی ہونا چاہیے۔ جی تو جب ہم 2 رکعت شکرانے کی پڑھتے ہیں، جی کوئی بڑا کام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہمارا، ایک مقدمہ جو ہم 10 سال سے لڑ رہے تھے اس میں ہم جیت گئے اور اچھی فتح حاصل جی ہوئی۔ جی کوئی مکان بننے میں الجھنیں پیدا ہو رہی تھیں، وہ مکان بن کے تیار ہوا۔ جی بچے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، بڑی فکر مندی تھی، بڑا پریشانی تھی، اللہ کا شکر ہے عزت سے سارے کام ہو گئے۔ تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ 2 رکعت نماز شکر پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ پروردگار تیرا احسان ہے، یہ کام تو نے آسان کر دیا۔ اللہ سے دعا یہی ہے کہ اللہ ہم سب کو شکر گزار بندہ آمین، بنائیں۔ آمین۔ بہت شکریہ مولانا صاحب۔ ایک چھوٹا سی بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے اس پار اپنے 2 کالر جو ہیں فاطمہ اور ریحانہ کے سوالات ہم سنیں گے، ان کے جواب کی طرف جائیں گے۔ جی جی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، جلد لوٹتے ہیں۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے ہم استقبال کرتے ہیں، اور استقبال کرتے ہیں ان کالرز کا جو اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں۔ فاطمہ صاحبہ ہیں اور ریحانہ صاحبہ ہیں۔ پہلے ہم فاطمہ صاحبہ سے ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ بتائیں بہن فاطمہ۔ ہلو فاطمہ صاحبہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں۔ فاطمہ سوال پوچھیے۔ مولانا صاحب کو یہ بولنا تھا، اپنے لوگ جب کھانے میں کچھ بھی ایسا ملا ہے اور تکلیف ہونے لگی تو کیا پڑھنا؟ سوال دوبارہ دہرا دیجیے آرام سے۔ اپنے لوگ کچھ کھانے میں ملا دیں، ملا دیں تو جی جی ہاں جی ملاتے ہیں تو کیا پڑھنا؟ اپنے ہی لوگ ہیں، کیا کرنا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بہت تکلیف ہے، پریشان بہت ہوں۔ بہت شکریہ بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ ریحانہ صاحبہ آپ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں۔ ہاں بھائی جان، میرے نا پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے اور ہمارے شوہر کے نا پیر کی نس بلاک ہو گئی ان کے۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے، مولانا صاحب کی رہنمائی بھی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جی کچھ اور جاننا چاہتی ہیں؟ پیسے ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ وہ لوگ بھی اچھے ہیں، سب کی 50-60 ہزار کی تنخواہ ہے، لیکن کوئی دینے کو راضی نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے۔ کیا کریں، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ مولانا صاحب اس سوال سے ہی ہم آغاز کرتے ہیں۔ جی دیکھیے کسی کے دل میں اگر دینے کا ارادہ نہیں ہے تو بہت کچھ آمدنی ہونے کے باوجود وہ ادا نہیں کر پاتا ہے۔ جی سچے دل سے اگر آدمی ارادہ کرتا ہے دینے کا تو اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی نہ کوئی شکل نکال دیتا ہے۔ بے شک۔ تو بہرحال ان کو تقاضا جاری رکھیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ تقاضا نہیں کرتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے، ضرورت ہوتی تو پیچھے پڑتے۔ جی اس لیے تقاضا بھی جاری رکھیے، اور یا قاضی الحاجات یا قاضی الحاجات صبح شام فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال ہے، ان کے پاؤں میں درد رہتا ہے اور ان کے شوہر کو بھی پاؤں سے جڑی کوئی پریشانی ہے۔ دیکھیے کسی حکیم سے مل کر کچھ ایسی غذائیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کھانے سے ہی بغیر کسی آپریشن کے ایسی جو رگیں کہیں رک جاتی ہیں یا خون رک جاتا ہے تو وہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو ایسی کوئی چیز کھانے پینے کی چیز ان سے پوچھ لیجئے، کوئی دوا حکیم لوگوں سے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر جو بھی کچھ بھی آپ چائے کھانا کچھ بھی کھا رہی ہیں پی رہی ہیں اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہوگی۔ نماز حاجت کبھی کبھی پڑھ کر دعا کر لیجئے، کبھی نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیے۔ اللہ بہتر کرے۔ فاطمہ صاحبہ کا سوال ہے، اگر کوئی اپنا کھانے میں ملا دے تو ہمیں کیا اقدام کرنے چاہیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے، دعا سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں یہ محسوس ہے کہ یہ لوگ ہمارے بدخواہ ہیں، دشمن ہیں، کوئی چیز ہمیں کھلا سکتے ہیں جو مضر ہو ہمارے لیے، تو ان سے تعلقات اور سماجی تقاضوں کی وجہ سے لے تو لیجئے، لیکن ان کی چیز کھائیے نہیں۔ کسی جانور کو کھلا دیجئے، کسی اور کو دے دیجئے۔ تو کسی اور کو دینے کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ زہر ملا ہوا ہے خدا نخواستہ تب تو کسی کو بھی نہ دیجئے، ضائع کر دیجئے، اور اگر اس کے اندر کچھ پڑھ وڑھ کے دیا ہے تو کسی جانور کو کھلا سکتے ہیں۔ اور خاص طور پر سفید چیزیں، کھیر ہے، برفی ہے، دودھ ہے، دہی ہے، ایسی چیزیں استعمال کرنے میں احتیاط کیجئے، اور پھر بھی اگر لینی پڑ جائے تو لے کے رکھ دیجئے۔ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو آدمی ملا کے لایا ہے وہ اصرار کرے گا کہ اس کے سامنے ہی کھا لو، اسے یہ شبہ ہے کہ کہیں یہ پھینک نہ دیں، تو اس وقت جو ہے کھائیے نہیں۔
زیادہ اصرار کرے تو آپ، وہ اصرار کر رہا ہے تو آپ پڑ جائیے کہ کیوں، تقاضا کیوں کر رہے ہیں، جی ہم ابھی نہیں کھا رہے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہ رہا، بعد میں کھائیں گے، تمہیں تقاضا کیوں ہے. وہ اگر زبردستی کر رہا ہے تو آپ بھی سختی سے کہیے منع کہ کیجیے. ہاں کیوں کھلا رہے ہیں آپ فوراً. جی جی. اور اگر آپ کو ہمت ہے تو کہہ دیجئے کیا زہر ملا کے لائے ہو جو ابھی کھلانا چاہتے ہو. یعنی شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے اس کو. شک کی نظر سے دیکھیے. خدا پاک نے عقل دی ہے تو جو دوست ہے اس کو اور جو دشمن ہے اس کو ہم خود اپنی آنکھوں اپنے دماغ سے ہی پہچان سکتے ہیں. پھر بھی احتیاطاً ایسے موقع پر کہیں اگر کھانا پڑ جائے تو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے کھائیے. اور یہ دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ پڑھ کے کوئی بھی چیز کھائیں گے، دل کی گہرائی سے اللہ کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ جس میں تھوڑا سا بھی شک ہو اسے کھائیے ہی نہیں. چاہے حلت و حرمت کے لحاظ سے شک ہو، شک شبے کی آمدنی ہے، یا یہ کہ اس میں کچھ ملانے، کچھ نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کیا گیا ہے. آدمی کی اپنی احتیاط بہت ضروری ہے. غلط چیزیں کھا لی پھر ہم سے پوچھ رہے ہیں دعا بتا دیجئے. جی بھئی آپ آنکھ بند کر کے کیوں کھاتے ہیں؟ احتیاط بھی ضروری ہے. بالکل بہت ضروری. ایک بہن ساجدہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں ساجدہ صاحبہ آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ساجدہ صاحبہ اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. فرمائیے. جی جی فرمائیں ساجدہ صاحبہ، کیا سوال ہے؟ جی جی فرمائیے. اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز جب تک بند نہیں کریں گے ساجدہ صاحبہ آپ سے بات ممکن نہیں ہو پائے گی. ہاں انور صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی فرمائیں انور صاحب، فرمائیں. خیر مقدم آپ کا راہ نجات میں. انور صاحب ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھیے. اگر عشاء کی نماز میں دعائیں قنوت یاد نہیں ہو تو کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. جی مولانا صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ دعائے قنوت یاد کر کے ماں کے پیٹ سے کوئی نہیں آتا، سب یاد کرتے ہیں اور یاد ہو جاتی ہے. بالکل. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یاد کیجئے، اور جب تک یاد نہیں ہے اس وقت تک ربنا آتنا یا کوئی دوسری دعا پڑھتے رہیے، لیکن اسی پہ ساری زندگی نے گزار دیجئے. ربنا آتنا ساری عمر پڑھ رہے ہیں، دعائے قنوت یاد ہی نہیں کی. جی یاد کیجئے، اور جب تک یاد نہیں ہے دوسری کوئی دعا پڑھ لیجئے، لیکن ساری عمر اسی کو نہ پڑھتے رہیے. بالکل سیکھا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے. بڑھتے آگے سبیحہ صاحبہ کا سوال ہمارے پاس ہے. دیور جو ہے قرض دار ہیں، اس کے لیے کوئی دعا وہ جاننا چاہتی ہیں. دیکھیے قرض دار آدمی جب ہوتا ہے جو اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، جی جی. اور بھینس کا گوشت کھانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، بکرے کا گوشت کھا رہا ہے. پتلی دال کھانے کی گنجائش ہے لیکن اعلیٰ درجے کی بھنی ہوئی سبزیاں کھا رہا ہے، تو آدمی کا حساب بگڑ جاتا ہے. جی جی. اس لیے اپنی آمدنی دیکھ کر خرچہ کیجئے، آپ کو اس بات کی نوبت نہیں آئے گی کبھی. دوسرے ایک اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجئے، اپنی سستی دور کیجئے، وقت زیادہ لگائیے. جو کچھ آپ کام کر رہے ہیں اس میں محنت سے، لگن سے، کوشش سے آمدنی بڑھانے کی کوشش کیجئے. اور فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رزاقو، یہ روزی کی خیر و برکت کے لیے کم از کم 100 مرتبہ پڑھا کیجئے. دو کالر اور ہمارے ساتھ جڑے ہیں، سمیر صاحب ہیں اور شبنم صاحبہ ہیں. سمیر صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر مقدم آپ کا. سمیر مولانا فرمائیے. صاحب السلام. وعلیکم السلام. بتائیں. مولانا صاحب میری پریشانی یہ ہے کہ میں بے چین رہتا ہوں صاحب. اس وقت کس چیز سے بے چین ہوں مجھے پتہ نہیں، پر دل ہمیشہ بے چین رہتا ہے اور سکون سے نہیں رہ سکتا ہوں. چھوٹی چھوٹی پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں بٹ ہر وقت بے چین رہتا ہوں صاحب. پریشان رہتے ہیں ہر وقت؟ جی جی. ذہنی طور پر پریشان بے رہتے چینی کس وجہ سے ہے کہ پتہ نہیں چلتا، بٹ ہر وقت جو ہے نا دل بے چین رہتا ہے. کتنی عمر ہے؟ اس کے لیے کوئی دعا بتا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ اور صاحب میرے زی ٹی وی سے ایک خواہش ہے صاحب کہ اپنا پروگرام جو ہے نا یوٹیوب پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیجیے صاحب. جب گھر میں پاور نہیں رہتا یا ٹی وی کا کیبل نہیں آتا تو ہم جو ہے نا پروگرام نہیں دیکھ سکتے. آپ کا مشورہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے. شبنم صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں، حالانکہ بہت سارے پروگرام ہمارے یوٹیوب پر چلے جاتے ہیں، اگر یہ تلاش کریں تو مل جائیں گے تقریباً. بلکہ سارے پروگرام ہمارے جا رہے ہیں اور سارے پروگرام سمیر صاحب آپ تلاش کر سکتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پر. شبنم صاحبہ آپ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو شبنم صاحبہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی ہے، میرے دو سوال ہیں. جی. میرا بھائی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے لیکن وہ لڑکی اس کو پسند نہیں کرتی، اس سے صاف منع کر دیا، لیکن پھر بھی وہ اس کے پیچھے ہے اور ہمارے گھر والے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس سے نہ کر کے جو رشتے آ رہے ہیں ان سے کر لے. لیکن اس کا دل ہے کہ اس لڑکی کے علاوہ کسی اور کو وہ پسند کر ہی نہیں رہا، اور بلکہ وہ لڑکی بھی اس کو پسند نہیں کر رہی، صاف منع کر دیا. لیکن پھر بھی وہ جو ہے
उसी के पीछे है और वो सब समझा रहे हैं लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मौलाना साहब से कहिएगा कि क्या कोई करना दुआ चाहिए? बताएं उसके जी, लिए। जी। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरे शौहर हैं, तो वो एक तो नमाज की तरफ, मतलब मेरे ससुराल का जो माहौल है जी। वो बिल्कुल बेदीन है, बहुत ज्यादा बेदीन है। और जब मैं ये सब चीजें देखती हूँ तो मेरे को अपने शौहर से, हमारी बहुत लड़ाई होती है इस चीज के पीछे। मैं उनको थोड़ी सी बोलती हूँ नमाज वगैरह पढ़ लो, और वो उनको पैसे का इतना लालच है कि उनके दिल से जो है ना पैसे की, वो जी, मतलब जी। बीवी बच्चों से ज्यादा उनको पैसा ही प्यारा है। चलिए बहन, आपके वो दोनों सवाल 10 रुपए बचाने के लिए भी ना कुछ भी कर सकते हैं वो। दोनों तो मैं सवाल- ये चाहती हूँ कि जो है ना उनको उनके लिए कोई ऐसी दुआ बताएं जिससे उनका पैसे के अलावा गाँव का हो, मतलब दुनिया की चीजों के पीछे वो बहुत भागते हैं। दुनिया के साथ आखिरत को भी देखना चाहिए। बहन, आपके दोनों सवाल हमारे तक पहुंच गए हैं। जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर और ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर तहे दिल से इस्तकबाल। खैर मक़दम राह नजात में बातों का सिलसिला एक मरतबा फिर जोड़ते हैं। कई सारे सवालात हैं और कई सारे कॉलर्स के सवालात हमारे पास हैं, मुख्तलिफ सवालात हैं। शबनम साहिबा के सवालात के साथ आगाज़ करते हैं इस हिस्से का। मौलाना साहब, उन्होंने अपने भाई का जिक्र किया है, किसी लड़की को पसंद करते। मुकम्मल सवाल आपके पास है, रहनुमाई फरमाएं। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है। इरशाद जी। एक मजदूर का लड़का जो है वो किसी बादशाह की लड़की पे आशिक हो गया। जी जी। अब उसने कहा भाई दुआ करो मेरा उससे शादी हो जाए। जी। उनको भाई कुछ उम्मीद बन रही है। उनको उम्मीद क्या, आधा काम हो गया। उनको अच्छा कैसे? क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं तैयार हूँ, वो तैयार नहीं है, तो आधा काम तो हर जगह हुआ रहता है। आधे काम की ज़रूरत रहती है। हाँ, very आधा good, जो जी। काम बाकी रह गया वही असल है। जी जी। किसी भी खूबसूरत लड़की को कोई भी आदमी पसंद कर ले, मोहब्बत कर ले, और वो चाहे मैं उससे शादी करूं, सारी दुनिया के लड़के हर एक से जैसे चाहे शादी कर लें, ये नामुमकिन बात नामुमकिन है, है। बिल्कुल। बच्चे को समझाइए कि ये नादानी की बात है। जो दूसरी पसंद नहीं कर रही है, उसके घर वाले पसंद नहीं कर रहे, तो हम कैसे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। और साथ में इनके एक सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि घर वाले भी पसंद नहीं कर रहे हैं। घर वाले भी पसंद नहीं कर रहे हैं, वो भी पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक आदमी के चाहने से ये काम नहीं होता। जी। इनके घर वालों को ये चाहिए कि सूरह माइदा की आयत नंबर 100 है और वो पारा 7वां है, कुल ला यस्तविल खबीस व तय्यिब वलौ आजबका कसरतुल खबीस। ये दूसरे खबीस के ऊपर एक छोटी सी जीम की आयत है। जहाँ तक पढ़िए, ये सुबह शाम कम से कम 41-42 मरतबा पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि परवरदिगार इस बच्चे के जहन को उधर से हटा दे। इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह बेहतर करेंगे। इनका दूसरा सवाल भी है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हैं मोहम्मद नौशाद साहब, उनसे हम बात कर लेते हैं। फरमाएं मोहम्मद नौशाद साहब, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं नौशाद साहब। भाई साहब, मुझे ये मालूम करना था भाई साहब कि हमारी मस्जिद में जो इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई ना अभी शोहर की एक दिन, जी। तो उन्होंने एक सिजदा करके बैठ गए और काफी देर हो गई। जब लोगों ने उन्हें लुकमा दिया तब उन्होंने दूसरा सिजदा करा। फिर वो सिजदा सही करना चाहिए था या नहीं, एक तो ये बात मालूम करनी थी। दूसरी बात ये थी कि मस्जिद में जो मेन जगह होती है नमाज पढ़ाने की, इमाम साहब वहां से नमाज पढ़ाने के अलावा अगर पीछे किसी सफ में नमाज पढ़ाए, पीछे तक कहीं भी, तो नमाज हो जाएगी या नहीं? बहुत शुक्रिया। जी, एक बात ये कहना था, ये जो अभी एक लेडी कह रही थी ना कि मेरे हस्बैंड जो है वो कमाने के पीछे लगे हुए हैं, जी जी, वो उनसे मोहब्बत ही तो करते हैं, मोहब्बत की वजह से तो कमा रहे हैं। अगर नहीं कमाएंगे तो फिर उनको वो ये कहेंगे कि कमाते नहीं। हाँ, लेकिन ज़रूरत तवाज़ुन कायम करने की है। आप पैसे के पीछे भी जाइए, पैसे के लिए कोशिशें भी कीजिए, लेकिन साथ में अल्लाह को भी मत भूलिए। कहीं ना कहीं उनकी बहन की बात में ये बात भी शामिल थी। बहरहाल एक कॉलर और हैं, परवीन साहिबा हैं, उनका सवाल भी हम शामिल करते हैं और फिर तमाम पर आपकी रहनुमाई हम हासिल करेंगे। बताएं बहन परवीन। हेलो परवीन साहिबा, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है तो फरमाएं। जी फरमाइए। हमारे घर में परेशानियां बहुत रहती है, अल्लाह के फजल करम से किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन हम लोग परेशान रहते हैं, बच्चे भी परेशान करते हैं और कोई एक दूसरे का कहना नहीं मानता। जबकि नमाज की पाबंदी वगैरह अल्लाह का शुक्र करते हैं, एक दूसरे का बस कहना नहीं मानते, कोई एक दूसरे की इज्जत करे, बस ये की बात की परेशानी रहती है। कोई अच्छी दुआ बताएं और जो बच्चे हमारा बहुत शुक्रिया बहन परवीन, परेशानी बीमारी भी रहे। आपके सवाल का मफहूम हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, एक बड़ी अहम बात है,
گھر میں اگر ہم ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں تو کہیں بھی نہیں کر پائیں گے. انہوں نے عزت کی بات بھی کہی, عزت نہیں کرتے, محبت نہیں کرتے, اتفاق نہیں ہے, اتحاد نہیں, اور ساتھ میں بیماری کا ذکر بھی کیا ہے. دیکھیے میں ایک بات بتا دوں, ہر چیز دعا سے نہیں ہو جاتی. جی ہم جو باتیں بتاتے ہیں ساری باتوں کو سمجھیے. قرآن مجید میں ایک بات فرمائی گئی ہے جو ہمارے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے سوالوں کا جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے, من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے غافل ہو جائے گا میں اس کی زندگی میں کانٹے بھر دوں گا, بے چینیاں بھر دوں گا. اس لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ یہ کہہ رہی ہیں اللہ کا دیا سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, پھر کیوں لڑائیاں ہیں, کیوں بے چینیاں ہیں, کیوں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے اللہ کا کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے. اگر ایسا ہے تو اس کا محاسبہ کیجئے. ہر چیز ہم دعا بتا دیں اور آپ اس کو پڑھ لیں اور چھو منتر ہو جائے, ایسا نہیں ہوتا. اپنے آپ کو ٹٹولنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے, نماز کی پابندی نہیں ہو رہی ہے, حلال روزی نہیں کھائی جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہے گھر میں, سب کچھ کس طریقے سے آیا ہے؟ اگر خدا نخواستہ ناجائز طریقے پر کمائی ہوئی ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ناجائز ہوئی ہے, لیکن ساری چیزیں ہونا ہی کافی نہیں ہیں. اللہ کی وفاداری بہت بنیادی چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہر نماز کے بعد کم از کم 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھ لیا کیجئے انشاءاللہ. لیکن ان چیزوں پر نمبر 1 پہ دھیان دیجئے, یہ نمبر 2 پر ہے. بالکل صحیح فرمایا مولانا صاحب. 2 کالر اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں. عبداللہ انصاری صاحب ہیں اور ساتھ میں راجہ صاحب ہیں. عبداللہ انصاری صاحب پہلے آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجئے. عبداللہ صاحب جی فرمائیں. ہاں میں بتا رہا تھا کہ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو صبح 10 بجے یا 9 بجے کے اندر نماز قضا ادا کرنا ہو تو نماز فجر کی سنت کو بھی قضا پڑھنا ہے یا پھر فرض پڑھنا ہے؟ بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. راجہ صاحب آپ فرمائیں, آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیں راجہ صاحب کیا جاننا چاہتے ہیں؟ جی میرا یہی ایک تو سوال ہے مولانا عبداللہ طارق صاحب سے. دوران رمضان میں نے ایک دونوں لڑکی کا شادی کے واسطے ایک وظیفہ حضرت صاحب نے بتائے تھے, لیکن ہم جلدی میں اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کر پایا. دونوں لڑکی کا 1 جولائی کو شادی ہے اور حضرت صاحب نے ایک وظیفہ کے لیے بتایا تھا, لیکن ہم نے قلم ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر ختم ہو گئی. اس کے بعد میں ہم کو وہی وظیفہ کے لیے حضرت صاحب سے درخواست ہے کہ حضرت صاحب اگر ایک بات بتا دے تو بہت بہت. بالکل اپنا کاغذ اور قلم تیار رکھیے. مولانا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں اور ساتھ میں مولانا صاحب سلام بھی درست کرا دیں بھائی کا. جی اصل میں ہمارے بھائی جو ہیں کچھ آسام وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں, اس لیے تلفظ میں تھوڑا سا کلکتہ سے ہیں. ہاں وہ ذرا مشکل ہوگا. البتہ ایک بات ہمارے یہاں سے بار بار یہ کہی جاتی ہے کہ جب آپ ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نمبر ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے پہلے قلم کاغذ تیار لے لیجئے اور دوسرے اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے, ورنہ پھر بات نہیں ہو پاتی ہے. ہلو ہلو کرتے کرتے سارا وقت ختم ہو جاتا ہے, ہمارا ٹائم بھی خراب ہوتا ہے, ان کا بھی خراب ہوتا ہے اور سارے دیکھنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے. میں نے اس وقت میں غالباً یہ آیت اب مجھے یاد ہے آپ کا سوال اس وقت میں رمضان کا, میں نے غالباً والضحیٰ کی صورت بتائی تھی. 93 نمبر کی 93 نمبر کی صورت ہے قرآن مجید کی, والضحیٰ واللیل اذا سجا. پوری صورت پڑھیے, عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھیرنے کے بعد 21 مرتبہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ آپ کی بچیوں کی شادی خیر و عافیت سے سہولت سے ہو جائے اور وہ کامیاب بھی رہے. یہ دعا کیجئے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی, ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا مولانا صاحب ایک چیز اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں, تمام ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کاغذ اور قلم تو آپ رکھیں ہی, اور اس میں بھی اگر آپ کو پریشانی ہے, کوئی دشواری ہے لکھنے میں, تو آج کل موبائل میں ریکارڈر آتے ہیں. ریکارڈر ہے, اس سے بار بار سن سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ میں سمجھ میں نہیں آیا تو بار بار سن لیں گے اور سمجھ میں آ جائے تو آسانی ہو جائے گی. بڑھتے ہیں آگے. عبداللہ صاحب کا سوال جو ہے فجر کی نماز کے تعلق سے ہے, سوال آپ کے پاس ہے. جی فجر کی نماز جو ہے اگر چھوٹ گئی ہے تو ضروری تو نہیں ہے, لیکن اچھا یہ ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لیں آپ اور فرض بھی پڑھیں. بہت شکریہ. محمد نوشاد صاحب کا سوال ہے, مسجد میں امام صاحب کے تعلق سے ہے, ایک سجدہ جو ہوگا, سوال وہ بھی آپ کے پاس مکمل ہے. دیکھیے اس صورت میں ان کو سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا, وہ ان کو یاد نہیں رہا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور دوسری بات کیا پوچھی انہوں نے؟ بس ایک دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ امام اپنی جگہ سے ہٹ کر کے اگر ہاں دیکھیے سینٹر میں تو رہنا چاہیے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ محراب کے اندر ہی ہو. دوسری صف میں, تیسری صف میں پیچھے آ کر نماز پڑھیں. لوگ کم ہیں, مثال کے طور پر صحن میں آدمی نماز
پڑھانا چاہتا ہے، لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، گرمی کے موسم میں چھڑکاؤ کر دیا صحن کے اندر اور وہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، تیسرا سوال ان کا جو اعتراض ہے وہ بہن کا سوال ہے شبنم صاحبہ کا، یعنی سوال شبنم صاحبہ کا ہے جس پہ ان کو تھوڑا سا ان کو صفائی کی ضرورت ہے۔ شوہر نماز نہیں پڑھتے ہیں، دنیاوی چیزوں کے پیچھے دیکھیے، بھاگتے پہلی ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ جب آپ کے گھر والوں نے رشتہ دیکھنا شروع کیا تھا اس وقت یہ دیکھنا چاہیے تھا، آپ کریں ہمارے گھر کے سب لوگ نمازی پرہیزگار ہیں، دیندار ہیں، اور یہاں بالکل دین کا ماحول نہیں ہے۔ یہ گھر کے لوگوں کو رشتہ دیکھنے کے وقت دیکھنا چاہیے کس طرح کی کمائی ہے، کیا ماحول ہے، کس طرح کا ہے۔ تو یہ ایک بے احتیاطی شروع میں ہو گئی، لیکن اب جو ہو گئی سو ہو گئی، جو بند گیا وہ موتی، جو رہ گیا وہ پتھر۔ لیکن اب اصلاح کیسے ممکن ہے؟ اب اصلاح کی شکل یہ ہے کہ آپ نرمی سے ان کو سمجھاتے بجھاتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیے، اور سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں 19ویں پارے میں ایک آیت ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت جو ہے صبح شام کم از کم 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے اور صبر سے رہیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ حالات سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو وہ حالات ہمیں توڑ دیتے ہیں۔ بے شک، اور بھائی کی جو پریشانی تھی کہ صرف پیسے کے لیے بھاگتے ہیں، تو پیسہ بھی تو ان کے لیے ہی جمع کر رہے ہیں، اس پر بھی تھوڑی سی آپ کے رہنمائی۔ دیکھیے، پیسہ جو ہے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے پیسہ جمع کرے اور نماز چھوڑ دے اور ساری غلط چیزوں میں پڑ جائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، قابل تعریف بات نہیں ہے کہ پیسہ انہی کے لیے جمع کر رہے ہیں، ان کے لیے جمع کر رہے ہیں اور حرام کما رہے ہیں، خدا نخواستہ نماز چھوڑ رہے ہیں، فرائض سے غافل ہو رہے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ توازن قائم ہونا چاہیے اور جائز اور حلال کمائی کا استعمال کرنا چاہیے۔ تو کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں، افشان صاحبہ ہیں اور حنیف صاحب ہیں۔ افشان صاحبہ، خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بتائیں افشان۔ ہمارا یہ سوال ہے، ہمارے یہاں رشتہ آتے تو ہیں لیکن رکاوٹ بہت ہوتی ہے رشتوں میں، کبھی کسی کی مرضی نہیں، کبھی کسی کی مرضی نہیں، یہ ہوتا۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے، ہمارے بھائی کا کام ہے، کام بہت اچھا چلتا، چلتے چلتے رک جاتا ہے ایک دم سے کام، اور پھر لڑکے چلے جاتے تو وہ واپسی نہیں آتے لوٹ کے کام پہ کو۔ بہت شکریہ، آپ کا دوسرا سوال بھی ہم اور تک۔ ہمارے بھائی کے پیسے جو جہاں پہ پھنس جاتے، لاکھوں روپے پھنس رہے ہیں، وہ ملتے ہی نہیں پیسے، جہاں پیسے پھنس جاتے ہیں۔ چلیے، تیسرا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے۔ بہت شکریہ تینوں سوالات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ حنیف صاحب کی طرف ہم جائیں گے، ان سے سوال پوچھیں گے۔ کیا سوال ہے حنیف صاحب آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیر مقدم، آپ کا حنیف صاحب سوال پوچھیے۔ جی، ہمارا سوال یہ، ہماری لڑکی کا نام گل افسا ہے گا، تو جو اس کے نام کے معنی پوچھنا تھے۔ اور دوسرا سوال بھائی ہمارا یہ تھا کہ جو ہم قبرستان میں جاتے ہیں، قبر کے اوپر اکثر قبر جو رہتی ہے اس کو چونے سے صاف کر کے جب اگر اس کے اوپر پھول یا گھاس یا لگی رہتی تو اس کو نکال دینا بہتر ہے کہ یا اس کو لگا رہنا بہتر ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا۔ حنیف صاحب، جواب کے لیے 2 لمحوں کا انتظار، ایک چھوٹا سا بریک اور لیں گے ناظرین، جلد لوٹتے ہیں۔ تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے استقبال، اور باتوں کا آغاز اب ہم افشان صاحبہ کے سوال کے ساتھ کریں گے۔ مولانا صاحب، رشتوں میں رکاوٹ آتی ہے، ان کا کہنا ہے کہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں لیکن رشتے جو ہیں وہ پائے تکمیل کو نہیں پہنچتے۔ رشتے کے بارے میں بھی اور دوسرے تینوں سوالوں میں ان کے جو خاص بات میں محسوس کر رہا ہوں جی وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کوئی گناہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاموں میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہوتا ہے وہ ہم پورا نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پکڑ ہو جاتی ہے۔ کبھی ہم کسی کے رشتے ناطے کے بارے میں کوئی مذاق اڑا دیتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس وقت بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان کو اور اس بچی کو بھی، ان بچیوں کو تمام کو جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بار بار ایک تو نماز توبہ پڑھنی چاہیے، ان کے گھر والوں کو بھی نماز توبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور سورہ بقرہ گھر میں خوش شبہ یہ ہے کہ کچھ اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ ہفتے میں 3 دن پڑھیں، پھر روک دیں، پھر اگلے ہفتے 3 دن پڑھیں، اس طرح 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول رکھیں گھر کے اندر۔ مجھے امید ہے بہت ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جائیں گی۔ اچھا، بھائی کے کام میں رکاوٹ وغیرہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے؟ وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور پیسے پھنسے ہیں، وہ بھی 3 پیسے سوالات پھنسے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی جب کوئی قرض مانگنے آیا ہے ہم سے تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس آدمی کی آمدنی کتنی ہے اور یہ کیا کماتا ہے اور کتنے دن میں دے سکے گا۔ ایک آدمی کی آمدنی صبح شام تک 150-200 روپے ہے اور وہ سارا خرچ ہو جاتا ہے، اب آپ سے 5000 روپے مانگنے آیا ہے، تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرض دینے کی گنجائش ہے تو دے دیجئے، ورنہ یہ سوچ کے دیجئے کہ اگر دے دے گا تو ٹھیک ہے،
نہیں دے گا تو ہم 5,000 مانگ رہے ہیں، اس کو 2,000 دے رہے ہیں، دے دیے ٹھیک ہے، ورنہ ہم صبر کر لیں گے. تو دینے سے پہلے اس چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسرے ہے کہ اس سے تقاضا یا کسی آدمی کو اس کا طاقتور رشتہ دار ہے کوئی جو آپ کا تعلق والا ہے، اس سے کہیے فلاں سے کہلوا دو تو میں دے دوں گا. اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ دے دے گا ٹھیک ہے ورنہ میں دوں گا، تو وہ کم سے کم تقاضا تو کرے گا اس سے کہ بھائی تم نے لیے ہیں تو دو. اب تم نے چپ چاپ 5,000 اٹھا کے دے دیے، اس کے دینے کی گنجائش نہیں ہے، ساری عمر پریشان رہو گے. تو سوچ سمجھ کر دینا چاہیے، سوچ سمجھ کے دیجیے. پھر بھی اگر ایسا ہو گیا ہے تو یا قاضی الحاجات پڑھیے، نماز حاجت پڑھیے اور صبر کرنے کے لیے تیار رہیے. 2 کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، شبینہ صاحبہ ہیں اور رضوان صاحب ہیں. شبینہ صاحبہ آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیجیے. شبینہ صاحبہ خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بتائیے. مولانا صاحب کو میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بتائیں شبینہ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ مجھے یہ جاننا ہے کہ میری امی کی بہت طبیعت خراب رہتی ہے اور ہمارے گھر میں پریشانی رہتی ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور پریشانی رہتی ہے. ٹھیک ہے رضوان صاحب آپ بتائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. بآواز بلند رضوان صاحب اپنا سوال ہمیں پہنچا دیجیے ہم تک. میرے 2 سوال ہیں. فرمائیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں طلاق کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ نشے کی حالت میں جو ہے مطلب گھر پہ لڑائی وغیرہ ہو گئی تھی تو نشے کی حالت میں جو ہے کسی نے طلاق دے دی ہے تو وہ طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. اگر ہوتی نہیں ہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے کہ مجھے ماہرہ اور امان اور ماہرہ ہم تک پہنچا ہے مولانا صاحب، لیکن پہلا سوال بہت اہم ہے اور یہ بہت اسلام نے تو اس کو بہت برا بتایا ہے. جی نشے کی حالت میں جو طلاق کی بات کہی ہے انہوں نے، ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ پوری صورتحال جو واقعہ ہوا ہے، جو الفاظ کہے گئے ہیں، وہ پوری صورتحال لکھ کر اپنے آس پاس کے کسی مفتی صاحب کو آپ دیجئے اور ان سے اس کا جواب لکھت میں لیجئے. لکھت میں ہی سوال کیجئے، لکھت میں ہی جواب لیجئے. ماہرہ اور امان کے معنی انہوں نے جانے چاہے. ماہرہ ٹھیک ہے، ماہر کا مطلب کوئی تجربہ کار ماہر آدمی جس طرح ہم بولتے ہیں فلاں چیز کا ماہر ہے، وہی مفہوم ہے. یہ وہ نام بھی ٹھیک ہے اور امان بھی ٹھیک ہے، امن و امان سے ہے. بہت مختصر میں امی کی طبیعت خراب رہتی ہے، پریشانی رہتی ہے گھر میں. شبینہ صاحبہ کا سوال ہے. 360 کا جو صدقہ ہم بتایا کرتے ہیں 1800 روپے اس طرح سے 5 دفعے میں کسی بہت غریب آدمی کو دے دیجئے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بہت شکریہ مولانا صاحب. لیکن حنیف صاحب اور سبیحہ صاحبہ اور سالار صاحب کے سوال ہمارے پاس محفوظ ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے شمارے میں ان کے جواب ہم ضرور ان تک پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے. تو ناظرین یہ تھا راہ نجات کا آج کا شمارہ. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اپنے میزبان اطہر کو بھی اجازت دیں، لیکن آپ کہیں نہ جائیں، لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام. السلام علیکم. آگے آپ دیکھیں گے 5 منٹ میں 25 خبریں. اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.